اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ کوئی خیر نہیں ہے ان کے بہت سارے مشورے میں مگر جو صدقے کا حکم دے یا اصلاح کروائے اور نیکی کا حکم دے لوگوں کے درمیان۔ یعنی جو لوگ کیا کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان کے بہت سارے مشورے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان مشوروں کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہوتی۔ آگے مگر الا لگا کے اس الفاظ کو الگ کر دیا کہ مگر وہ جو مشورہ اس بات کے لیے ہو کہ صدقہ دو، اللہ کے راستے میں نیک اعمال کرو، برے کام سے روکے اور اچھے کام کا حکم کرے اور لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ اگر آپس میں وہ روٹھے ہوئے ہیں ان کی دوستی کروائے، ان کے آپس میں بات کروائے، تو یہ نیکی ہے۔ اور وہ کس لیے کرے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب ہم اس کو اجر دیں گے بڑا، یعنی اس کو بہت بڑا اجر ہوگا جو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور ان لوگوں کے درمیان صلح کرے گا جو آپس میں جھگڑتے ہیں، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کی دوستی کروائے گا، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ اس کو بڑا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ آ گئی ہو اس کے پاس ہدایت، سیدھا راستہ ہدایت سامنے ہو، اس کے سامنے ہدایت آ گئی ہو، یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس کے بارے میں اگر اس کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے اور وہ جو ایمان والے جس راستے کے اوپر مسلمان چلتے ہیں اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ تلاش کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، جو وہ راستہ تلاش کرے گا اسی کی طرف اللہ اس کو موڑ دے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ لوگوں کے جو آپسی مشورے ہیں اور تدبیریں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہیں، یعنی اس فکر سے آزاد ہو کر کرتے ہیں کہ چند دن محض دنیا کے وہ کیا کریں کہ وقتی وہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جو اس لیے تدبیریں اور فکر کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا نفع حاصل ہوگا، تو اس میں ان مشروعوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ آگے والی آیت میں بھی یہ ارشاد فرمایا، جن مشروعوں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دو، یعنی ان کو حکم دو یہ کہ صدقہ خیرات کریں اور نیکی کا حکم دو، یا لوگوں کے آپس میں کیا کرو کہ صلح مشورہ کرواؤ اور ان کی آپس میں دوستی کرواؤ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کام اس کے لیے مضر ہے، یعنی اس کو تکلیف دینے والا ہے، اس کو نقصان دینے والا ہے، اس کام کے کلام میں اللہ کا ذکر ہو، یعنی اس کام کے علاوہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ کام اس کو نقصان دے گا۔ یعنی نیکی کا حکم اگر اس کو نیکی کا اس کام مشورے کے اندر نیکی کا حکم نہ ہو تو برائی سے روکنے کا کام نہ ہو تو یہ مشورہ اس کو نقصان دے گا۔